पूरे अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बात कर रही हूँ कि आपके घर में, रजब भट्ट के घर में जो उसका घर नहीं बस पा रहा, उसकी वजूहात जो हैं वो मैंने ढूंढ ली हैं। पहला रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता था। मर्द की मर्दानगी एक औरत के साथ जो है वो निभाने में है। बहनों को भी चाहिए कि वो भाई के मामलात में, उनके घरों में जो है वो इंटरफेरेंस ना करें। बीवी को इससे बड़ी तकलीफ़ होती है कि जब शौहर चार बंदों के सामने जो है वो अपने आप की अकड़ दिखा रहा हो कि देखो जी मैं तो बीवी की बात ही नहीं मानता। हदीस में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो औरत अपने शौहर की ताबेदार हो, इसके लिए परिंदे हवा में इस्तग़फ़ार करते हैं। इस बात की गवाही जो है वो आपके घर वाले भी देंगे। तो रजब भाई, आपके लिए ना कुछ चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं घर बसाने के लिए। जिसके पास घर जोड़ने की सलाहियत नहीं है, वो बंदा जितना मर्जी मशहूर हो या दौलतमंद हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर नबीहा अली खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। इस यूट्यूब चैनल से आपको तमाम तर वो बातें जो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं या माशरती पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो सीखने को भी मिलती हैं, और साथ ही मेरी कोशिश ये होती है कि मियाँ बीवी के रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझाया भी जाए और बताया भी जाए। क्योंकि दुनिया का पहला रिश्ता जो है वो मियाँ बीवी का रिश्ता है, और मियाँ बीवी का ये रिश्ता जो है वो दुनिया में पहला रिश्ता कायम हुआ। इससे पहले कोई रिश्ता कायम नहीं हुआ था, ना माँ का, ना बाप का, ना किसी भाई का, ना बहन का। किसी का रिश्ता दुनिया में जो है वो पहला रिश्ता नहीं था। पहला रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता था। इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। रजब भट्ट के लिए आज की मेरी वीडियो है, और रजब भट्ट को मैं कुछ मशवरे भी देना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि रजब भट्ट कुछ चीज़ों पर जो है वो अमल करें ताकि उनका घर बच सके। रजब भट्ट के घर ना बसने की जो वजूहात हैं, आज उस पर भी जो है वो बात करेंगे। और रजब भट्ट का अपने घर की तरफ तवज्जो ना देना या अपनी बीवी को इम्पोर्टेंस ना देना, अपनी माँ और अपनी बहन को जो है वो इम्पोर्टेंस और प्रेफरेंस देना, ये सब चीज़ें ये रजब भट्ट कैसे मैनेज कर सकता है, इस चीज़ पर जो है वो बात करेंगे। मैंने इनकी पर्सनैलिटी के हवाले से और इनके रिलेशनशिप के हवाले से काफ़ी रिसर्च की, और उसके बाद जो मैं जिस नतीजे पे पहुंची, मेरा दिल किया कि मैं ज़रूर इन्हें कहूँ कि ये अपना घर बसाएं। क्योंकि इनकी बीवी जो है ईमान, वो एक अच्छी लड़की है, एक अच्छी इंसान है, एक अच्छी औरत है, और उसकी परवरिश जो है वो अच्छी माँ ने की है। इसीलिए वो घर बसाना चाहती थी। उसने हर मुमकिन हद तक जो है वो कोशिश की कि वो घर बसाए, क्योंकि अल्लाह ताला का भी हुक्म है और नेक बीवी का मुकाम भी बहुत है। मैं रजब भट्ट से ये कहना चाहूँगी कि ईमान नेक बीवी है, वो उसके करैक्टर में किसी किस्म का कोई दाग नहीं है, किसी किस्म की कोई बात नहीं है। और ये इस बात की गवाही जो है वो आपके घर वाले भी देंगे, और साथ में आप खुद भी इस बात के जो है वो गवाह होंगे। नेक बीवी का मुकाम ये है कि एक हदीस में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो औरत अपने शौहर की ताबेदार हो, इसके लिए परिंदे हवा में इस्तग़फ़ार करते हैं, और मछलियाँ दरिया में इस्तग़फ़ार करती हैं, और फरिश्ते आसमानों पे इस्तग़फ़ार करते हैं, और दरिंदे जंगलों में इस्तग़फ़ार करते हैं। तो आप सोचें कि अल्लाह ताला की जो और मखलूक है, वो एक ताबेदार बीवी की, जो अपने शौहर की ताबेदार है, किस तरह से जो है अल्लाह ने इस चीज़ को कहा है कि जो ताबेदार है शौहर की औरत, उसका मुकाम क्या है कि उसके लिए दूसरे चरिंद परिंद और जो दूसरी नस्ल के जानवर और लोग हैं वो इस्तग़फ़ार करते हैं। बहरहाल मैं ये समझती हूँ कि मियाँ बीवी के रिश्ते को निभाएं। रजब भट्ट को मैं कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ यहाँ पे। रजब, आपके लिए, बल्कि आप मेरे भाइयों जैसे हैं तो मैं आपको हमेशा रजब भाई कहती हूँ। तो रजब भाई, आपके लिए ना कुछ चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं घर बसाने के लिए। शादी तो आप दूसरी भी कर लेंगे, तीसरी भी कर लेंगे, चौथी भी कर लेंगे। मर्द के लिए मर्दानगी ये नहीं है कि वो दूसरी, तीसरी या चौथी शादी करके ये साबित करे कि उसने 4 शादियाँ कर ली हैं। मर्द की मर्दानगी एक औरत के साथ जो है वो निभाने में है, क्योंकि एक औरत की इमोशंस और उसकी सिचुएशन को जब आप नहीं समझते हैं तब आपकी तलाक होती है। जब आप उसकी कदर नहीं करते, उसकी इज्जत नहीं करते, उसको मुकाम नहीं देते, तो तब आपकी तलाक होती है। जब आप एक औरत को मोहब्बत दे रहे हो, प्यार दे रहे हो, उसका ख्याल रख रहे हो, तो औरत खिलती है, खूबसूरत होती है, अपनी पर्सनालिटी के निखार में आती है। रजब भाई क्या करते हैं कि अपनी वालदा और अपनी माँ को वो प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन अपनी बीवी को प्रेफरेंस नहीं देते। मैं ये समझती हूँ माँ का अपना मुकाम है, बहन का अपना मुकाम है, बीवी का अपना मुकाम है। हर किसी को उसके मुकाम के मुताबिक जो है वो मोहब्बत भी दे और उसकी इज्जत भी करे। बीवी की इज्जत बीवी की इज्जत होती है, उससे बढ़ के कोई नहीं होता। माँ की इज्जत होती है, उससे बढ़ के कोई नहीं होता। बहन जो है वो जब शादीशुदा हो जाए तो बहनों को भी चाहिए कि वो भाई के मामलात में, उनके घरों में जो है वो इंटरफेरेंस ना करें, क्योंकि बहनों की इंटरफेरेंस से जो है वो भाई का घर टूट सकता है।
ایک اگر بھابھی اچھی ہے اور وہ کچھ نہیں کہہ رہی ہے, وہ آپ کے ساتھ لڑ نہیں رہی ہے, آپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر رہی, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھائی کے کان بھریں آ کے یا بھائی کو جو ہے وہ غلط کریں. میں نہیں کہتی کہ آپ کی بہن ایسا کرتی ہیں, لیکن اگر وہ کرتی ہیں یا نہیں کرتی, آپ کو اپنے گھر کو سیف رکھنا ہے, آپ کو اپنی بیوی کی بات سننی ہے. رجب بٹ کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بولنے نہیں دیتا, اپنی بیوی کی بات نہیں سنتا. میں نے بہت سارے کلپس ایسے دیکھے ہیں جس میں رجب بٹ جو ہے وہ اپنی بیوی کو کچھ کھلا رہے ہیں, اور اس کے بعد جب ان کی بیوی ان کو کھلا رہی ہیں تو آگے سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں 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 میں نے نہیں کھانا, نہیں نہیں مجھے نہیں کھانا. تو محبت سے پیار سے بندہ دل رکھ لیتا ہے. جب انہوں نے آپ کا دل رکھا کہ آپ کے ہاتھ سے انہوں نے کھا لیا, تو آپ کو بھی ان کے ہاتھ سے کھا لینا چاہیے تھا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بیوی کے دل پہ بڑی اثر انداز ہوتی ہیں. بیوی کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب شوہر 4 بندوں کے سامنے جو ہے وہ اپنے آپ کی اکڑ دکھا رہا ہو کہ دیکھو جی میں تو بیوی کی بات ہی نہیں مانتا. تو یہ چیزیں جو ہے وہ گھر توڑنے کا باعث بنتی ہیں. پھر آپ کے ساتھ پرابلم یہ رہی کہ جیسے ہی آپ کی شادی ہوئی ہے, آپ نے اپنی شادی شدہ لائف انجوائے نہیں کی, آپ نے اپنی شادی شدہ لائف کو جو ہے وہ ٹائم ہی نہیں دیا, جس کی وجہ سے آپ کی بیوی نہ آپ کو سمجھ پائی اور نہ آپ اپنی بیوی کو سمجھ پائے. ابھی تو آپ دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا وقت ہی نہیں ملا تھا کہ آپ کا ماشاءاللہ بیٹا آ گیا, اور اب آپ کا بیٹا بھی ہے, تو اپنے بیٹے کے لیے جو ہے وہ گھر بسانے کی کوشش کرو. یہ دوست, یہ پیار محبتیں, یہ لوگوں کی باتیں, یہ سب آپ کے ساتھ تب تک ہے جب تک آپ کی شہرت اور آپ کی دولت آپ کے ساتھ ہے. جس دن آپ جو ہے وہ اس شہرت یا دولت کی بلندی سے نیچے آ گئے, یہ سارے دوست کہاں جائے غائب ہوں گے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ دوستوں کی باتیں دیکھیں, دوست دوست تک رکھیں, باہر تک رکھیں, گھر تک دوستوں کی انٹری اور لوگوں کے دوستوں کے مشورے نہیں ہونے چاہیے. آپ دونوں میاں بیوی کی زندگی میں کیا چل رہا ہے یہ آپ کے دوستوں کو پتہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کی والدہ, آپ کی بہن, آپ کا بھائی, کوئی بھی آپ دونوں کے رشتے میں انٹرفیئرنس نہ کریں. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ گھر ٹوٹتے ہیں کسی تیسرے کی انٹرفیئرنس کی وجہ سے. آپ کے اس رشتے میں انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہے. آپ میرے سے شرط لگا لیں کہ آپ کے رشتے میں ہر بندہ جو ہے وہ اپنا اپنا مشورہ آپ کے جو ہے وہ ذہن میں انڈوز کرتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کا گھر ٹوٹ رہا ہے. میں نے آپ پہ پوری ریسرچ کر کے میں بیٹھی ہوں یہاں پہ, اور میں پوری اتھینٹکلی جو ہے وہ سرٹیفائڈ طریقے سے پورے اللہ کو حاضر ناظر جان کے بات کر رہی ہوں کہ آپ کے گھر میں, رجب بٹ کے گھر میں جو اس کا گھر نہیں بس پا رہا, اس کی وجوہات جو ہیں وہ میں نے ڈھونڈ لی ہیں, اور جس کی وجہ سے میں نے آج جو ہے وہ یہ ولاگ کیا ہے کہ اگر میرا یہ ولاگ میں نے رجب بٹ سے پرسنلی بھی جو ہے وہ فون پر بھی بات کرنے کی کوشش کی, لیکن مجھے ان کا نمبر جو ہے وہ نہیں ملا, اور نہ مجھے اتنا پتہ ہے کہ کسی کو جو ہے وہ کیسے. لیکن میرے ندیم نانی والے سے جو ہے وہ 2-3 دفعہ میسج پہ بات ہو چکی ہے, اور میں نے ان کو پیغام بھی دیا ہے کہ رجب بھائی سے جو ہے وہ میری میٹنگ کروائیں. ہو سکتا ہے میری کسی بات سے جو ہے وہ رجب بھائی کی بات ذہن میں بیٹھے اور وہ اپنا گھر بسانے کی طرف آئیں. اب آپ کا بیٹا ہے, اپنے بیٹے کی خیال کریں, اس کا دھیان کریں. اپنی بیوی کی جو ہے نا, آپ نے بیوی کو کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا. بیوی کو کوئی آپ نے جو ہے وہ, آپ اسے لاکھوں روپے کے زیور لے دیں, آپ اس کو لاکھوں روپے کے کپڑے لے دیں, جب تک شوہر کی محبت اور اس کی توجہ بیوی کے ساتھ نہیں ہے نا, تب تک لاکھوں روپے جو ہے وہ بیکار جاتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ لاکھوں روپے لٹا کر جو ہے وہ بیوی آپ حاصل کر لیں گے؟ کوئی بھی عورت, دیکھیں ایک لالچی عورت اگر آپ کی بیوی بن کر آئے گی جس کو صرف پیسوں سے غرض ہوگا اور آپ کی ذات سے غرض نہیں ہوگا, تو وہ تو آپ کے ساتھ ٹھیک رہ لے گی. اور اگر ایک گندی عورت جو ہے وہ بیوی بن کر آئے گی جسے یہ ہوگا کہ شوہر باہر ہی رہے, شوہر پھرتا رہے, جدھر مرضی جائے, جدھر مرضی منہ مارے, مجھے کیا, تو اور گھر میں بیٹھ کر وہ جو ہے وہ لڑکوں کے ساتھ اور ادھر ادھر جو ہے وہ باتیں کرے گی. آپ کی بیوی ہے عزت دار عورت, ایمان عزت دار ہے, اور وہ عزت سے اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. اس کو اپنا شوہر بھی چاہیے, اس کی توجہ بھی چاہیے, اس کی محبت بھی چاہیے, اور اس کو کسی تیسرے کی انٹرفیئرنس بھی نہیں چاہیے. آپ کے رشتے میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں, جس کی وجہ سے آپ کا گھر ٹوٹ رہا ہے. میرے بھائی میری بات مانیں, آپ بہت مشہور آدمی ہیں, آپ کے پاس پیسہ بھی بہت ہوگا, لیکن جس کے پاس گھر جوڑنے کی صلاحیت نہیں ہے, وہ بندہ جتنا مرضی مشہور ہو یا دولت مند ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا. فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ کتنے اچھے بیٹے ہیں, فرق اس سے پڑتا ہے آپ کتنے اچھے بھائی ہیں, فرق اس سے پڑتا ہے آپ کتنے اچھے شوہر ہیں, فرق اس سے پڑتا ہے کہ اب آپ کتنے اچھے باپ ہیں, فرق اس سے نہیں پڑتا کہ آپ کتنے اچھے دوست ہیں, فرق اس سے نہیں پڑتا کہ آپ اپنے دوستوں پر کتنا پیسہ خرچ کر کے جو ہے وہ ان کی باتیں مانتے ہیں, ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں, وہ آپ کو کبھی غلط طرف لگاتے ہیں, کبھی وہ آپ کو عورتوں میں لگاتے ہیں. یہ سب زندگی نہیں ہے, نہ یہ زندگی کا اصل ہے. بھائی ایک دن آئے گا جب آپ کو ان چیزوں پر جو ہے وہ ندامت ہوگی, اور آپ سوچیں گے کہ آپ نے زندگی کے اہم پل ضائع کر دی ہیں ان دوستوں میں جنہوں نے آپ کو غلط طرف لگانے کی کوشش کی ہے. یہ آپ کے دوست ہی ہیں جن کی وجہ سے آج آپ مشکلات کا شکار ہے. میں سچ اور حق کی بات کرتی ہوں, میں کوئی جو ہے وہ لگی لپٹی بات نہیں کرتی ہوں, نہ مجھے کسی کا ڈر اور خوف ہے کوئی. یہ سیدھی بات ہے. رجب بٹ کو ڈبونے والے, رجب بٹ کے خلاف سازشیں کرنے والے, اس کی اپنی ہی تھالی میں کھانے والے وہ لوگ ہیں جنہیں بھونکنا بھی نہیں آتا, جو خاموشی سے کاٹتے ہیں.
آپ کے پاس وہ کتے نہیں ہیں جو بھونکیں, آپ کے پاس وہ کتے ہیں جو سیدھا کاٹ لیتے ہیں. تو انہوں نے آپ کو کاٹا ہے اور آپ کے گھر کو کاٹا ہے, اور یہ آپ کو بالکل ایک دن اکیلا کر کے جو ہے وہ سرے راہ چھوڑ جائیں گے اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے. تو میرے بھائی کوئی عقل کے ناخون لیں, آپ اس جو ہے وہ فسادی فینٹیسی ورلڈ سے نکل کے اپنے گھر کی طرف توجہ دو, اپنی انا کی تھوڑی سی قربانی دو. آپ کو تھوڑی سی اپنی انا کی قربانی دینی پڑے گی. اپنی بیوی کو پیار سے جا کے سمجھاؤ, اس کے سر پہ ہاتھ رکھو, اس کے ماتھے پہ پیار دو, اس کو سینے سے لگاؤ, اپنے بچے کو سینے سے لگاؤ اور اس کو کہو کہ تمہاری ساری تکلیفیں جو ہے میں دور کروں گا, تمہیں جو مجھ سے شکایتیں میں دور کروں گا, تم گھر چلو, اپنے گھر لے کے آئیں, کسی کی بات نہ سنیں. دیکھیں اپنی ماں جی کو بھی سمجھائیں, اپنی بہن کو بھی سمجھائیں, اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائیں, اور اگر وہ نہیں سمجھتے ہیں تو آپ بے شک ایمان کو الگ رکھیں, لیکن آپ ایمان کو اپنے ساتھ رکھیں, کیونکہ اس وقت میں آپ کا گھر بسنا بہت ضروری ہے. آپ کا گھر ٹوٹ گیا تو آپ ایک انفلوئنسر ہے, آپ ایک میڈیا پرسنالٹی ہے, آپ لوگوں کی جو ہے وہ اویئرنیس قائم کرنے کے لیے اور لوگوں میں محبت پیار قائم کرنے کے لیے, لوگوں کا آپ کے ساتھ بڑا پیار ہے. رجب کی پوری فیملی ہے, تو فیملی ایسی ہوتی ہے, فیملی ایسے بنتی ہے, فیملی عورت سے بنتی ہے بھائی, فیملی بچے سے بنتی ہے, فیملی جو ہے وہ دوستوں سے نہیں بنتی, فیملی باہر کی جو ہے وہ گندی عورتوں سے نہیں بنتی, فیملی جو ہے وہ عورتوں پہ پیسہ لٹانے سے نہیں بنتی. میری بات کو اگر آپ کو برا لگاؤ تو میں معذرت چاہتی ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی میری ان باتوں کو اگر آپ نے اگنور کر دیا تو آپ کا گھر کبھی نہیں بس پائے گا. اور اگر آپ گھر بسانا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ اپنی تھوڑی سی انا کو کم کر کے اپنے گھر کو جو ہے وہ سیٹل کریں, تاکہ آپ ایک اچھے شوہر اور ایک اچھے باپ بھی بن سکیں.